بار کی معزز دوستو، میں ہوں عبدالجبار اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، ہمیں زیر ناف اور بغلوں کے نیچے صفائی کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ اور اگر 40 دن سے زیادہ بغل اور زیر ناف بال نہ کاٹے جائیں تو شریعت اسلامی میں اس بارے کیا حکم ہے؟ ان سارے سوالوں کے جواب آج کی اس اہم ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ ناظرین، اسلام نفیس اور صاف ستھرا دین ہے جس میں ظاہری اور باطنی طہارت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 زیر ناف بال صاف کرنا، نمبر 3 بغلوں کی صفائی، نمبر 4 مونچھیں تراشنا اور نمبر 5 ناخن کاٹنا۔ اس حدیث مبارکہ میں جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کو انسانی فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے، لہٰذا فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ ہفتے میں ایک بار ضرور ان بالوں کی صفائی کی جائے، لیکن 40 دن کی مدت سے زیادہ ان کو چھوڑے رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں ترشوانے، ناخن کاٹنے، بغلوں اور زیر ناف بال صاف کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ آسٹریلیا میں کی گئی ایک تحقیق میں اب اس ضمن میں کچھ ایسے انکشافات کر دیے گئے ہیں کہ اہل مغرب کو بھی زیر ناف بالوں کی صفائی کے متعلق مذہبی احکامات کی خوب سمجھ آنے لگی ہے۔ اخبار ڈیلی میل کے مطابق یونیورسٹی آف سڈنی کے سائنسدان ڈاکٹر کیمرون ویب کا کہنا ہے کہ حالیہ تحقیق کے مطابق پتہ چلا کہ مغربی ممالک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو زیر ناف بالوں میں جوؤں اور پسوؤں کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون کا کہنا ہے کہ یہ جوئیں اور پسو عام جوؤں کی نسبت بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس بیماری میں مبتلا لوگوں کو عام طور پر ان کی موجودگی کا مکمل احساس نہیں ہوتا۔ متاثرہ جگہ پہ خارش ہوتی ہے، نیلے رنگ کے دھبے نظر آتے ہیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو اس پر خون کے ننھے ننھے نشان نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر کیمرون نے مزید بتایا کہ زیر ناف بالوں میں پائی جانے والی ان جوؤں کی جسامت محض 1.5 ملی میٹر ہوتی ہے اور ایک جوں ایک ماہ میں 30 انڈے دیتی ہے۔ چونکہ متاثرہ حصوں کا درجہ حرارت قدرے زیادہ ہوتا ہے اور نم ماحول بھی دستیاب ہوتا ہے، لہٰذا ان کا خوب پھیلاؤ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کیمرون نے بتایا اس مسئلے کا حل بہت آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ زیر ناف بالوں کی باقاعدگی سے صفائی کی جائے، یعنی جو طریقہ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دیا تھا، آج سائنس اس طریقے کو تسلیم کر رہی ہے۔ زیر ناف بال صاف کرنے، ناخن کاٹنے، مونچھ کاٹنے، بغل کی صفائی در حقیقت اسلام کی طہارت پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسلام کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کے ماننے والے ناپاک یا ایسے گندے ہوں جنہیں دیکھنے والے برا سمجھیں۔ اسلام کی تمام عبادتیں پاکی کے ساتھ ادا ہوتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو مزاج شریعت کے خلاف ہو وہ اسلام میں ناپسندیدہ ہوگی۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر ناف بالوں کی صفائی مرد و عورت کی جسمانی صفائی کا حصہ ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہفتہ میں ایک بار صفائی کرنا مستحب، 15 دن میں ایک مرتبہ کرنا مباح اور 40 دن میں ایک بار کرنا لازم ہے۔ 40 دن سے زائد عرصے تک جسم کے غیر ضروری بالوں کو چھوڑے رکھنا مکروہ ہے، ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیر ناف اور بالوں کے نیچے بالوں کی صفائی کا ہر ہفتے خصوصی اہتمام کریں۔